بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنہرے اقوال میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی تو آج کی ہماری کہانی ہونے والی ہے ہاشم ندیم صاحب کے ایک پیارے سے ناول سے، جس کا نام ہے ایک محبت اور سہی۔ کبھی کبھی شام اس طرح ڈھلتی ہے جیسے وہ افق کے پار نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے ہمارے اندر اترتی رہی ہو۔ سرمئی جھالروں سے ڈھکے گلابی بادل سورج ڈھلنے کے بعد بہت دیر بعد بھی فلک پر دمکتے رہتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسی ہی شام تھی، دلوں میں بھیگا سرمئی اجالا بکھیرنے والی شام، فضا کو گلابی کر دینے والی شام۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے کیفے فراق اور اس کے اکلوتے پراپرٹی چچا فراق کو بعین اسی حالت میں پایا تھا۔ میں سال کی گردش دونوں کی خستگی میں کچھ زیادہ بدلاؤ نہیں لا سکی تھی۔ کہتے ہیں جب چچا فراق نے اپنے آخری عشق میں ناکامی کے بعد شاعری اور عشق دونوں کو خیر آباد کہہ کر یہ ریسٹورنٹ کھولنے کی ٹھانی، تب اس کا نام انہوں نے اپنی طبعی حالت غیر اور اپنے تخلص دونوں کو یکجا کر کے کیفے فراق رکھا تھا۔ لیکن یہ لطف جدائی زیادہ عرصہ ریسٹورنٹ کے بورڈ کا ساتھ نہ دے سکی۔ رفتہ رفتہ لوگ اسے کیفے فراق کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ ایک زمانے میں یہاں کی ہاف سیٹ چائے کا شہرہ دور دور تک تھا اور سرشام ہی کیفے کے باہر فٹ پاتھ پر پڑی میزیں دفتری باؤوں اور نچلے درمیانے طبقے کے سرکاری ملازمین سے بھر جاتی تھی۔ ہماری کالونی، جو خود بھی ایسی ہی نچلے درجے کے سرکاری ملازمین کی رہائش گاہ تھی اور بابو کالونی کے نام سے جانی جاتی تھی، دراصل اسی کیفے فراق کی شہرت کی مرہون منت تھی۔ کیفے سے ذرا آگے چند قدم دور سڑک کے پار جو پرانا بس اسٹاپ تھا، وہ بھی کافی کالونی اسٹاپ یا فراق اسٹاپ کہلاتا تھا۔ میرے ابا سرکاری اسکول کی ہیڈ ماسٹری سے ریٹائر ہونے کے بعد بس ایک ہی ارمان دل میں بسائے جی رہے تھے کہ ان کے دونوں بیٹے کمیشن پاس کر کے بڑے ماسٹر اسسٹنٹ پروفیسر بھرتی ہو جائیں، تاکہ ان کی زندگی کی سب سے دیرینی خواہش پوری ہو جائے۔ مجھ سے بڑا ریحان احمد تو پھر بھی کسی نہ کسی طور محنت کر کے 12 جماعت پاس کر چکا تھا اور اب ابا کے حکم اور خواہش کی تعمیل میں دن بھر پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے چکر کاٹ رہا تھا۔ لیکن سچ پوچھے تو یہ پروفیسری میرے بس کا روگ نہ تھی۔ مجھے تو اپنی کلاس کے پروفیسروں کو دیکھتے ہی خلجان سا شروع ہو جاتا تھا اور اس کالونی میں ہم سبھی نوجوانوں کے والدین اپنی اولاد سے اپنی ہی کسی حسرت ناتمام کی تکمیل چاہتے تھے۔ بالے کے ابا کسی سرکاری اور ورک شاپ میں مکینک تھے اور ان کی خواہش تھی کہ بالا اسی ورک شاپ میں ہیڈ مستری لگ جائے۔ راجا کے ابا کلرک تھے اور دن رات اسی فکر میں دبلے ہوئے جاتے تھے کہ جانے کب ان کا بیٹا BA کرنے کے بعد انہی کے محکمے میں کم از کم سپرنٹینڈنٹ بھرتی ہوگا۔ جہانگیر مشی اور جاوید مٹھو کے ابا محکمہ صحت میں ڈسپنسری تھے اور دونوں میں ہی سارا سال اسی بات پر ڈھنی رہتی تھی کہ پہلے کس کا بیٹا انچارج لگے گا۔ جانے یہ والدین اپنی زندگیوں کی تمام ناکامیوں کے داغ اپنے بچوں کی خواہشات کے خون سے ہی کیوں دھونا چاہتے ہیں؟ حالانکہ ہم سبھی کے والدین کی خواہشات معصوم اور ہماری دسترس سے دور نہ تھیں، لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہی تھی۔ اگر کوئی قصوروار تھا تو وہ ہمارا نصیب تھا، اگر کچھ قابل تعزیر تھا تو وہ قسمت تھی، جس نے ہمیں ان معصوم خوابوں کی بھٹی میں جھونک تو ڈالا مگر خود ہمارے اندر خواب گر بننے کی صفت پیدا کرنا بھول گئی۔ گھر میں میرے علاوہ مجھ سے بڑا ریحان اور مجھ سے چھوٹی رافعہ تھی، جس کی صبح ہم دونوں بڑے بھائیوں کے نام کے ورد سے شروع ہوتی اور رات مجھے ابا کے غیظ و غضب سے بچانے میں صرف ہو جاتی۔ امی بالکل ویسی ہی دھان پان سی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگانے والی ہزاروں لاکھوں امیوں جیسی تھیں، جنہیں آخری وقت تک یقین ہوتا کہ ان کا ہونہار بیٹا دنیا کی تمام ترقیات کے باوجود ایک دن سکندر اعظم کی طرح فاتح بن کر لوٹے گا۔ ویسے اس معاملے میں ریحان کافی ہوشیار واقع ہوا تھا اور وہ اپنی روایتی مسکینی اور عاجزی کے بدلے
رافعہ اور مجھ سے ہمیشہ کچھ زیادہ نمبر سمیٹ کر امی کا لاڈلا بنا رہتا تھا۔ ابا بھی ریحان سے ہی اپنی ہر آس جوڑے بیٹھے تھے کیونکہ اس نے خاصے اچھے نمبروں کے ساتھ ایم اے پاس کر لیا تھا اور امید یہی تھی کہ جلد یا بدیر ابا کے خوابوں میں رنگ بھرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ باقی رہا میں تو میری زندگی تو کٹ ہی رہی تھی۔ بی اے کے پرچے ختم ہونے کو تھے اور ہم سب حسب معمول کیفے فراق میں اپنی مخصوص میز کے گرد شام سے ہی سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی اور بوندیں کیفے فراق کی ٹین کی چھت پر کسی بے ترتیب تال کی سرگم بکھیر رہی تھی۔ ہم اکثر چچا کو چھیڑا کرتے تھے کہ اب اس گراموفون سے ان گلوکاروں کے گیتوں کی بجائے ان کے چیخے روحوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، مگر بدلے میں ہمیشہ ہمیں چند ناقابل اشاد قسم کے کلمات سننے کو ملتے۔ راجا نے کل رات کی بچھائی ہوئی سگریٹ کے ٹوٹے سے آخری کش باقاعدہ کشید کیا اور سگریٹ فضا میں اچھال دی۔ ہاں یار، اب تو دل یہی کہتا ہے کہ کہیں اور چلا جائے۔ بھیا ہمارا تو اب اس بابو کالونی میں دل نہیں لگتا۔ بالے نے اپنے ہاتھ کی پرانی قیمی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ یار بڑی دیر کر دی اس کالج کے کلرک نے، اب تک تو پرچہ آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا، کہیں مروا ہی نہ دے۔ میں نے 12 لڑکوں سے پیسے جمع کر کے خود اس کے حوالے کیے تھے، کہہ رہا تھا 12 بجے رات تک پرچہ پہنچا دے گا۔ قریب سے گزرتے کیفے کے سدا بہار منشی مرزا نے بالے کی بات سن لی۔ جتنی محنت اور وقت تم لوگ پرچہ آؤٹ کروانے پر صرف کرتے ہو، اس کا 10% بھی اگر پڑھنے پر لگا دو تو تم سب کی فرسٹ ڈویژن آ جائے گی۔ مرزا آگے بڑھ گیا۔ منشی نے اپنی اداسی بھری نگاہیں اٹھائیں۔ یار تم لوگوں کو اپنی پڑی ہے، کسی کو میرے اردو کے پرچے کی فکر نہیں۔ یقین کرو اس بار میرے ابا کم نمبر آنے پر میری جان ہی لے لیں گے۔ منشی کی پریشانی بالکل بجا تھی۔ اس کے ابا محلے کے جزوقتی شاعر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا بیٹا پچھلی بار پرچے میں اقبال کا مشہور شعر کچھ اس طرح لکھ آیا تھا: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، نیل کی ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ ہم سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ راجا نے اس کی ہمدم بندھائی۔ فکر نہ کرو، مجھے پورا یقین ہے کہ نمبر دیتے وقت ممتحن تمہارے شعر وزنی کے داد ضرور دے گا۔ شاباش! بالے نے ایک گہری سانس لی۔ آخر وارننگ تو مجھے بھی گھر سے مل چکی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ محمود غزنوی 17 حملوں کی بجائے ایک ہی بار جی کڑا کر سومناتھ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تو تاریخ پر کیا فرق پڑ جاتا۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے ہمارا انتظار کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔